حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد فاروق جی، باب المدینہ، کراچی۔ پیارے پیارے امیر اہل سنت، ابھی پچھلے دنوں آپ نے جو بچو بھائی کا واقعہ سنایا تھا ککری گراؤنڈ کا، تو بچو بھائی سے میری ملاقات ہوئی کل، تو بہت خوش ہوئے کہ باپا نے میرا دل خوش کر دیا۔ پھر دوران گفتگو انہوں نے بتایا بڑی رقت کے ساتھ کہ امیر اہل سنت کے گھر والے اور ہمارے گھر والے اتنے غریب تھے کہ چنے چھیلتے تھے اور مونگ پھلی کے دانے چھیلتے تھے، جس سے ایک آنا کلو میں مزدوری ملتی تھی اور کسی پر 4 آنے مزدوری ملتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ امیر اہل سنت کا گھرانہ اور ہمارا گھرانہ کبھی نیچے والا ہاتھ نہیں بنا بلکہ اوپر والا ہاتھ بنا، اور ہم شکر کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ تو پیارے پیارے امیر اہل سنت، اس وقت لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، کئی لوگ پریشان ہیں، غریب تو پریشان ہی ہے بلکہ سفید پوش لوگ بھی پریشان ہیں۔ تو آپ اس بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں کہ اس پریشانی میں، لمحات میں ہم کس طرح اپنی زندگی کے معمولات گزاریں اور اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ویاکم۔ یہ ہم لاتے تھے پھلیاں، میں چھوٹا تھا مجھے یاد ہے سب، پھلیاں، مونگ پھلیاں، جس کے بیج گجراتی میں شینگ دانا جس کو بولتے ہیں، وہ گجرات میں، تو یہ بیج ہم پھلیوں سے نکالتے تھے۔ تو 10 سیر کی تھیلی ہم لے آتے تھے جوڑیا بازار سے جا کر، گوگلی میں گھر تھا، 10 سیر کی تھیلی، وہ 10 کلو سمجھ لو، اب کلو چلتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے، سیر اور کلو میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو یہ 10 سیر کی تھیلی ہم جب اس کو لے آتے دکان سے اٹھا کر، پھر اس کو چھیل کر اس کے چھلکے الگ کرتے، بیج الگ کرتے، اور بیج الگ کر کے جب ان کو دے آتے تو وہ دکاندار ہم کو 10 آنے اس کی مزدوری دیتا۔ یہ ہمارا طے ہوتا تھا کہ 1 آنا سیر پر اس کی اجرت ملے گی، پھلیوں کا بیج نکالیں گے تو 1 آنا، یہ 1 روپے میں 16 آنے ہوتے ہیں۔ بالکل چھوٹے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ آنے کیا ہوتے ہیں، بڑے سمجھتے ہوں گے کہ 1 روپے کے 16 آنے۔ اور چنے ہم چھیلتے تھے، جو بنے ہوئے چنے، جس کو ڈاڑیا بولتے تھے ہم، ڈاڑیا، دالیا، تو کالے چنے چھلے ہوئے، کالے چنے بنے ہوئے۔ تو اس میں سے کچھ چنے ایسے ہوتے ہیں جو پھٹے نہیں ہوتے، وہ سخت رہ جاتے، وہ الگ کرنے پڑتے تھے۔ یہ جو بھی اس کی ایک ٹیکنیک ہوتی، طریقہ ہوتا تھا، اور چھلکوں والے یہ چھلکے ان کے الگ کرتے تھے، اور پھر یہ کہ یہ چھلے ہوئے چنے یہ بازاروں میں ملتے ہیں، آج بھی ذرا لوگ کرتے ہوں گے یہ، مگر اب اجرت میں، اس اجرت میں فرق۔ تو ہم کو سیر چنے پر وہ 4 آنے مزدوری ملتی تھی۔ اچھا، اس میں بھی اب وہ ایک بوری ادھوری ہوتی تھی، 20 کلو، 20 سیر، 30 سیر، پتہ نہیں، تو اتنا، تو یہ مزدور سے اٹھوا کر لانا پڑتا تھا، اور مزدوری اس کی اٹھانے کی ہم کو دینی پڑتی تھی۔ تو یوں ہم کو سیر کے 4 آنے ملتے تھے مزدوری۔ تو یہ چنے کا کام چھیلنے کا، یہ بچو بھائی ہمارے حاجی بچو کی امی وغیرہ بھی کرتے تھے، میری امی وغیرہ بھی کرتے تھے۔ الحمدللہ وہ دن بھی گزر گئے، اور بھی کچھ ہم نے کیے ہیں۔ وہ لاتے تھے ہم املی جو بوریاں کی بوریاں سوکھ جاتی ہیں، بعض اوقات یہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ سوکھ جاتی تھی، تو بوریوں میں سے پھر یہ نکالتے، اس کی وہ ڈسٹ بڑی آزمائش والی ہوتی تھی، تو اس کو دھکے مار کر وہ ترکیبیں بنا کر اس کے بیج نکالتے تھے، چیئیں جس کو شاید بولتے ہیں۔ یہ بھی بکتے ہیں، بھون کر بیچتے ہیں، عورتیں کھاتی ہیں اس کو، اور مسجدوں میں پڑھتے بھی ہیں بعض جگہ پر اس کو۔ تو یہ بھی نکالتے تھے ہم چیئیں اجرت پر۔ اب اس کی اجرت کیا ملتی تھی یہ بھول گیا ہوں میں، یہ بھی بس وہی ہے، آنا 2 آنا 3 آنا سیر کا ملتا ہوگا۔ تو اس طرح کے ہم کام کرتے تھے پہلے، اس طرح کے کام بھی کرتے تھے، گھریلو کسب۔ تو بہرحال اب کرونا وائرس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ آپ لوگوں کا اس طرح ہوتا تھا، تو یہ تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی بات آئے تو ہاتھ نہیں پھیلانا،
کبھی زندگی میں ہمارے گھر میں سے کسی نے کسی سے سوال کیا ہو یہ مجھے یاد نہیں ہے. البتہ کسی عزیز نے، میری بہن بڑی فیمہ جو معذور ہو گئی تھی، معذور بیچاری، وہ شروع سے پولیو وغیرہ ہو گیا تھا، نہیں پھر مجھے اٹھاتی تھی، یہ تو مجھے یاد ہے، پاؤں میں اتنی جان ہوتی تھی، آہستہ آہستہ بالکل ہی وہ اٹھنا انہوں نے بند کر دیا تھا. تو ان کے تعلق سے کسی عزیز نے میری ماں کو شاید کہا تھا یا اس کو ڈائریکٹ کہا تھا کہ تو زکوٰۃ لے گی. تو ہمارے گھر میں اچھی خاصی اس پر ناراضی کا اظہار ہوا تھا. تو الحمدللہ کبھی کوئی زکوٰۃ خیرات کبھی بھی ہمارے یہاں اس طرح کی ترکیب بنی نہیں. اللہ کا کرم ہے، کھاتے تھے پیتے تھے موج کرتے تھے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو دل بڑا رکھے. ان دنوں تو کوئی اناج بھی بانٹنے والا نہیں نکلتا تھا اس طرح. آج کل جس طرح وہ چندے کی اور اپیلیں اور یہ دھوم دھڑک کے جو ہو رہے ہیں، گھروں پر جا جا کر لفافے پہنچ رہے ہیں، ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے کہ وہ اس طرح کی بھی امدادیں ہوتی ہیں. ہوتی ہوں تو پتہ نہیں ہے مجھے، میں نے کبھی نہیں دیکھا بچپن میں اپنے. ہمت رکھیں، صبر کریں اور ہاتھ نہ پھیلائیں. اگر آپ کے پاس ہے نا، وہ اناج دینے آئے نا، تو اس کو دھتکارے نہیں چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے، ہم لے لیں گے. تو اس سے بہتر ہے کسی اور غریب کا بھلا ہو جائے گا. تو اس لیے آپ مہربانی کر کے ان کو دے دیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. نہیں، اس طرح کے لانے والے کے پاؤں بھاری نہ ہو، پیار محبت سے جن کے پاس ہے گنجائش ان کو یہ کرنا چاہیے. مگر جو دو ہاتھ سے لوٹ رہے ہوتے نا، ان کو غیرت کھانی چاہیے کہ آپ کی وجہ سے نہ جانے کتنے بیچارے حقدار رہ جاتے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی